बार फिर वसाइल की तकसीम को तब्दील करने से मुतालिक बातचीत हो रही है, जिसके नतीजे में दिफाई बजट और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बोझ सूबों में तकसीम करने जैसे मामलात ज़ेर गौर हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कल सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जिरगा में कुछ अहम दावे किए। राना सनाउल्लाह ने NFC फॉर्मूले में तब्दीली के सवाल पर कहा कि फॉर्मूले में तब्दीली गैर ज़रूरी है और वसाइल की तकसीम से पहले दिफाई अखराजात को अलहदा कर दिया जाए और फिर पुरानी शरह से वसाइल तकसीम किए जाएं। राना सनाउल्लाह ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बोझ भी सूबों पर डालने की बात की है। जो डिफेंस चार्ज है तो डिफेंस सिर्फ वफाक के लिए तो नहीं है ना, सबके लिए है ना, सब सूबों के लिए है, बल्कि इवन आज़ाद कश्मीर और GB के लिए भी है। तो वसाइल की तकसीम से पहले अगर डिफेंस चार्ज जो है वो अलहदा कर दिया जाए और बाकी जो है वो उसी रेशो से, जो रेशो है NFC में RD जिसके ऊपर इत्तफाक हुआ हो, उसी के मुताबिक तकसीम हो, तो तब भी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ, या जो इस वक्त सूरत हाल दरपेश है उसमें जो है वो कमी आ सकती है या वो रिज़ॉल्व हो सकती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की भी कोई तजवीज़ है? जी, ये तजवीज़ भी है और ये तजवीज़ हमारी नज़र में तो काफ़ी मुनासिब है कि देखें सूबे जो हैं ये अपनी अपनी ज़िम्मेदारी उठाएं और ये इससे मरकज़ को तकरीबन 750 अरब का जो है वो रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने कल एक बार फिर वोटर की उम्र में तब्दीली का शोशा छोड़ते हुए कहा कि वोटर की उम्र में तब्दीली का मामला भी ज़ेर गौर है, क्योंकि जब एक शख्स 25 साल की उम्र से पहले इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो 25 साल की उम्र से पहले वोट कैसे डाल सकता है? वोटर की उम्र बढ़ाने की भी कोई तजवीज़ है? अंडर डिस्कशन तो है, अच्छा, एटलीस्ट। वो वजह क्या है, दलील क्या है उसकी? देखें, अगर 25 साल से पहले आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो फिर वो तो या तो फिर उसकी भी उम्र 18 साल कर दें। यानी आपने बात चीज़ें हैं ना कि 25 साल की उम्र को इस काबिल समझा गया है कि फिर आदमी जो है वो इतना मैच्योर होता है कि वो किसी भी जो है वो अदारे में रिप्रेजेंट कर सके। तो रिप्रेजेंट करना जितनी अहम जिम्मेदारी है, वोट देना भी उससे बढ़ के उतनी ही अहम जिम्मेदारी है। अहम बात है कि पिछले साल भी इस किस्म की बातें सियासी मंजरनामे का हिस्सा बनी थी, मगर बात सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रहकर ख़त्म हो गई। मगर राना सनाउल्लाह के मुताबिक ये तजवीज़ अब भी ज़ेर गौर है, जिसमें पाकिस्तान में वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल की जा सकती है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से एक होगा, क्योंकि दुनिया के 85% से ज़्यादा यानी तकरीबन 180 मुल्कों में वोटर्स की उम्र 18 साल है, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, भारत, बांग्लादेश, चीन, सऊदी अरब समेत अक्सर ममालिक शामिल हैं। वर्ल्ड एटलस नामी बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक वोटर की 18 साल की उम्र अब आलमी मेयार बन चुकी है। रिपोर्ट में अमेरिका की मिसाल का हवाला देते हुए कहा गया है कि 1971 में अमेरिका में वोटर की उम्र कम करके 18 साल की गई और इसकी दलील ये दी गई थी कि जो सियासतदान 18 साल की उम्र के नौजवानों को वियतनाम जंग लड़ने के लिए भेज रहे हैं, उन नौजवानों को 18 साल की उम्र में इन सियासतदानों को वोट देने का हक भी हासिल होना चाहिए। इसलिए सवाल अहम है कि जब वोटिंग के लिए 18 साल की उम्र आलमी मेयार बन चुकी है तो फिर पाकिस्तान में वोटर की उम्र में तब्दीली की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? क्या इसकी वजह यह है कि 18 से 24 साल की उम्र वालों की वोटिंग चॉइसेस नून लीग नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? 2024 के गैलप एग्जिट पोल डेटा के मुताबिक नौजवानों में नून लीग की मकबूलियत में मुसलसल कमी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2013 में 18 से 24 साल की उम्र वाले 35% वोटर्स ने नून लीग, जबकि 26% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया। जबकि 2024 के इलेक्शन में 18 साल से 24 साल की उम्र वाले 22% वोटर्स ने नून लीग और 38% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि हुकूमत वाकई वोटर की उम्र समेत दीगर मामलात में तब्दीली के लिए संजीदा है या एक बार फिर मामला सिर्फ बातों की हद तक महदूद रह जाएगा, क्योंकि हुकूमती रहनुमाओं के बयानात के बरक्स चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह चुके हैं कि अभी तक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से इस बारे में फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई बात नहीं की है। इस पूरी सबसे पहले हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह से। सेंटर राना सनाउल्लाह नून लीग के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, पिछले कुछ दिनों से ये बात हो रही थी कि 28वीं तरमीम क्या बजट से पहले आएगी या नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि शायद वक्त कम रह गया है, 28वीं तरमीम तो ना आए, लेकिन कल सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में आपने ये बात ज़रूर की
کہ وسائل کی تقسیم میں تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے اور اس کے لیے 28ویں ترمیم ضروری نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ ڈیفنس، قرض اور BISP ایسے شعبے ہیں جن کو صوبوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے, اس کی ذمہ داری صوبوں پہ ڈالی جا سکتی ہے تاکہ وسائل کی تقسیم کو تبدیل کیا جا سکے. تو کیا یہ زیر غور ہے؟ کیا یہ ڈسکشن ہوئی ہے آپ کے اپنے اتحادیوں سے؟ کس اسٹیج پہ ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیر تجویز ہیں. یعنی ایک مسئلہ جو ہے وہ سامنے موجود ہے اور اس میں کوئی شک نہیں یا کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو موجودہ وسائل ہیں اور اس میں فیڈرل کا جو حصہ ہے صوبوں کو تقسیم کے بعد, وہ جو آپ کی ڈیٹ سروسز ہے اور جو ڈیفنس چارج ہے, تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی نظام کو چلانا جو ہے وہ کافی مشکل ہے اور اس میں جو ہے وہ مشکلات آ رہی ہیں. تو اس کو کس طرح سے دور کیا جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ NFC ایوارڈ میں جو تقسیم کا طریقہ کار جس کے اوپر سارے صوبے متفق ہیں اسی میں تبدیلی لائی جائے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے طریقہ کار جو ہے وہ تلاش کیے جا سکتے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ اس ایک یعنی صورتحال جو درپیش ہے اس کو ریزالو کیا جا سکے. اب اس کے اوپر کوئی بھی تجویز جو ہے وہ دے سکتا ہے, اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے, اس کے اوپر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ پچھلے پورے 1 سال سے جاری ہے. پچھلے بجٹ میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ انڈر ڈسکشن جو ہے وہ آئی تھی. تو اس سال بھی جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے اور اگر میرا خیال ہے کہ اگر یہ جنگ والا معاملہ نہ ہوتا تو شاید اس کے اوپر سیر حاصل بحث ہونے کے بعد کوئی فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا. تو اب اس میں جو ہے وہ ڈیورنگ بجٹ سیشن جو ہے وہ اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے ضرور پیش رفت جو ہے وہ ہوگی, بھلے وہ 100% ہو یا 30% ہو یا 50% ہو. یعنی بجٹ سے پہلے, یعنی اگلے سال کا جو مالی بجٹ ہوگا اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہو کے اس کو معاملے کو طے کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت ضرورت کیا محسوس ہو رہی ہے, وفاق کو کیا لگ رہا ہے کہ صوبوں کو بہت زیادہ پیسے چلے جاتے ہیں اور وفاق کے پاس نہیں بچتے, ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں, اس میں یہ کہنا کہ جی صوبوں کے پاس بہت زیادہ پیسے چلے جاتے ہیں, اب حالانکہ جو مسائل ہیں, جو ریکوائرڈ ڈیولپمنٹ ہے اور جو کامن مین کو ریلیف دینے والی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ صوبوں کے پاس بہت پیسے چلے جاتے ہیں. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے سورسز کو جو ہے وہ اگر فردر جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر جو ایسے اخراجات ہیں جنہوں نے ہر قیمت پہ جو ہے وہ پورا ہونا ہے, اگر اس طرح سے پورے نہیں ہوں گے تو پھر آپ قرض لے کے کریں گے, اور پچھلے سالوں میں ایسا ہو رہا ہے اور یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. اسے جو ہے وہ تادیر آپ یا فار ایور جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے اس کے اوپر ایک کنسنسس اور ڈیسیجن جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو رانا صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ کنسنسس ہونا ہے اور انڈر ڈسکشن ہے, تو انڈر ڈسکشن یعنی آپ کی جماعت میں ہے, کیبنٹ میں ہے, آپ کے درمیان, اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے, یا اپنے اتحادیوں سے آپ اس پہ بات کر چکے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ مختلف لیولز پہ جو ہے وہ بات ہوتی رہی ہے, ہو رہی ہے, اور اس بات کو جب تک کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہ ہو تو فیصلہ یہی ہے کہ اس وقت تک اس بات کو موضوع بحث نہ بنایا جائے, کیونکہ پھر جب بات میڈیا پہ آ جاتی ہے, میڈیا سے پھر آگے جا کے جب وہ سوشل میڈیا کو ٹرانسفر ہوتی ہے تو پھر بات جو ہے نا وہ پھر کسی جگہ پر ہاتھ میں نہیں رہتی. ڈائریکٹ میں آپ سے پوچھوں کہ مطلب شہباز شریف صاحب یہ شیئر کر چکے ہیں صدر آصف علی زرداری سے کہ ہم نے اس میں تبدیلی کرنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا میں اگر براہ راست جواب نہ ہی دوں تو بہتر ہے. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں, جب ان سے ابھی 2 دن پہلے صحافی نے پوچھا, انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ باتیں کہاں پہ ہوتی ہیں, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں انڈر ڈسکشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہوتی ہیں, مجھ سے تو کسی نے آ کے نہیں کی, ہم سے تو کسی نے نہیں پوچھا ابھی تک. چلے میں ان کو کیوں کنٹراڈکٹ کروں؟ آپ کے اتحادی ہیں, اچھا نہیں لگتا آپ کنٹراڈکٹ کریں, لیکن ان کی نالج میں ہے یہ سارا معاملہ. نہیں ہاں لیکن
لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو ایشوز ہیں آخر ان ایشوز کے اوپر سبھی کو کنسرن ہے. اب اگر انڈیا جو ہے وہ چناب واٹر کو چناب کے پانی کو ویپنائز کرنے جا رہا ہے جی اور اگلے 3-4 سال میں وہ اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ جب چاہے گا چناب کا پورا پانی جو ہے وہ کم از کم 60 یا 90 ڈیز تک روک سکے گا, اور وہ پھر وہ ایسا ہی کرے گا کہ جب ہمیں ضرورت ہوا کرے گی وہ ہولڈ کیا کرے گا, اور جب ضرورت نہیں ہوا کرے گی ایک دم چھوڑا کرے گا, ادھر سیلاب آ جایا کرے گا. تو کیا خیال ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے, یا جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے علم میں نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر کوئی سوچ بچار جو ہے وہ یا بات کیوں نہیں ہونی چاہیے. رانا صاحب اس پر تو جب یہ انہوں نے سنتاس معاہدہ پچھلے اس سال بحث میں الجھنا چاہیے کہ جی کس کے ساتھ ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے. بہرحال ان چیزوں کو حل ہم نے کرنا ہے. صحیح, ان چیزوں کو اگر آج ہم حل نہیں کریں گے تو وہ آنے والا کل جو ہے وہ پوری قوم کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. صحیح. رانا صاحب میں اس لیے کہہ رہا تھا, ابھی آپ نے جو بات کی کہ چناب کے اوپر وہ ڈیم بنا کے پانی روک سکیں گے ہمارا, جب پچھلے سال سنتاس معاہدہ انہوں نے معطل کیا تو پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ اگر آپ اس معاہدے کو معطل کر کے غیر قانونی طور پہ وہاں پہ ڈیمز بنائیں گے تو ہمارے پاس یہ اختیار ہوگا پھر کہ ہم ان ڈیمز کو تباہ کر دیں. تو یہ اس وقت ہماری پوزیشن تھی کہ ڈیمز ہی تباہ کر دیں گے. اب آپ کس قسم کی تیاری کی بات کر رہے ہیں پھر؟ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر پوزیشن جو ہے وہ بڑی احتیاط سے لینے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر یعنی موفا کو, منسٹری آف فارن افیئر کو, یا تو وہی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بات کر سکتے ہیں, یا ڈی جی ISPR جو ہے وہ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ڈیم تو انڈیا بنا رہا ہے. یہ چیئرمین وابڈا کی آپ نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی, انہوں نے اس بارے میں ہمیں بریف بھی کیا ہے, اور وہ ان کی کریڈیبل انفارمیشن ہے, ود ایویڈنس ہے کہ 5 ڈیم جو ہے وہ اس وقت ان کے اوپر پورے زور و شور سے تعمیر جاری ہے, اور ان کا مقصد جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا. صحیح.